ایران نے جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا ہے، بہادرانہ اور شجاعت سے بھرپور ان کو شہادت نصیب ہوئی، حضرت علی خامنئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئے ہیں، اور پوری ایرانی قوم ان کے ساتھ ہے، جس میں ایک حسینی جذبہ نظر آتا ہے، لیکن ظالم، جابر اور ابلیسی قوتوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ ایسے میں ہم حضرت علی خامنئی صاحب کی شہادت کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور جو حق پر ہیں، جو سچے راستے پر ہیں، ان کو فتح ملے۔ بلکہ 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کی سنک کا اور جن کے تکبر اور انا کا، اہنکار کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا آج یدھ کا دنش جھیلنے کے لیے مجبور ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ بن کر کے حکومت کرے، اور ایسی دادا گیری اور اس طرح سے انسانیت کو شرمسار کرنے والا کرت کرتے ہوئے انہوں نے وہاں کے راشٹرپتی کا اغوا کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا جو حالیہ موجودہ جنگ چل رہی ہے، جس کی زد میں پورے دنیا بھر کے دیش کہیں نہ کہیں آ رہے ہیں کہ ایک آدمی کی سنک نیتنیاہو اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ۔ اگر یہ جنگ نہیں رکی تو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا دھیرے دھیرے اس کی چپیٹ میں آئے گی، اور جو نقصان انسانیت کا ہوگا اس کی بھرپائی شاید کرنا مشکل ہو جائے۔ اس دور میں ایک بات تو یہ ظاہر ہو گئی ہے کہ ایران نے جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا ہے، اور اپنی سمپربھتا پہ جب اٹیک ہوا اس کے جواب میں اس نے جو بہادرانہ اور شجاعت سے بھرپور کردار کو پیش کرتے ہوئے اپنے بڑے لیڈر کی قربانی دی اور ان کو شہادت نصیب ہوئی، حضرت علی خامنئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بعد مجتبیٰ صاحب وہ اس کمانڈ کو ابھی سنبھالے ہوئے ہیں، اور پوری ایرانی قوم ان کے ساتھ ہے، جس میں ایک حسینی جذبہ نظر آتا ہے کہ ہم مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن ظالم، جابر اور ابلیسی قوتوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا میسج ہے جس سے ان تمام لوگوں کو قوت ملتی ہے جو حق و انصاف کی بات کرتے ہیں، سچ اور سچائی کا ساتھ دینے کا ارادہ اور عزم رکھتے ہیں، اور باطل اور شیطانی اور ابلیسی جو قوتیں ہیں ان کے خلاف وہ پوری بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں ہم حضرت علی خامنئی صاحب کی شہادت کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور ایرانی کمیونٹی کے ساتھ ہندوستان کا ہمیشہ سے تعلق اچھا رہا ہے، اس لیے ہم تمام اہل ہندوستان مسلمانوں کی طرف سے ان کی شہادت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور خدا سے دعا گو ہیں کہ حق اور باطل یعنی سچ اور جھوٹ وہ الگ الگ ظاہر ہو جائے، اور جو حق پر ہیں، جو سچے راستے پر ہیں، ان کو فتح ملے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے یدھ کو لے کر کے دنیا بھر سے کئی نیتاؤں اور دھارمک گروہوں کی پرتکریا اس وقت آ رہی ہے۔ بہار، بھاگلپور اور یہاں خانقاہ پیر دمڑیا بےحد ایتہاسک اور پرسدھ نام ہے، اور یہاں کے متولی اور سجادہ نشین سید صاحب فخر عالم حسن صاحب جو انسانیت اور مانوتا کے پیروکار رہے ہیں، انترراشٹریہ استر پر ان کے لیکچر کو سنا بھی جاتا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سٹیڈن ٹائمز کے ساتھ میں۔ بات چیت کریں گے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے جو بڑھتے ہوئے تناؤ ہے، یدھ ہیں، ان کا سمادھان کیا ہو سکتا ہے، اور دنیا کو کیا کرنا چاہیے، اور اس یدھ کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اس وقت امریکہ، ایران، اسرائیل کے جو لفڑے ہیں یا پھر جھگڑے ہیں یا پھر یدھ ہیں، وہ پوری دنیا کو کہیں نہ کہیں بے چین بنائے ہوا ہے۔ آپ تو ہمیشہ سے انسانیت اور مانوتا کی بات کرتے ہیں، کیا لگتا ہے کہ دنیا میں تکنیک اور وکاس کی باتیں تو ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے یدھ ہو رہے ہیں سر، یہ کہیں نہ کہیں ایک ہیومینٹی یا پھر مانوی بھول ہے، ان کی سبھیتاؤں کا چوک ہے کہیں نہ کہیں؟ بالکل، یہ چند ایسے لوگ ہیں، بلکہ 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کی سنک کا اور جن کے تکبر اور انا کا، اہنکار کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا آج یدھ کا دنش جھیلنے کے لیے مجبور ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ بن کر کے
حکومت کرے. اس لیے طاقت کی ایسی راجنیتی کہ جو دوسرے لوگوں کو، کمزور لوگوں کو مظلوم بنا دیتی ہے، محکوم بنا دیتی ہے. آپ نے دیکھا کہ وینزویلا کے جو پریسیڈنٹ تھے ان کو کس طرح سے اغوا کر کے ملک سے اٹھا کے لے گئے اور اپنا جو نمائندہ کہہ لیجئے، ریپریزنٹیٹیو کہہ لیے، اس کو اس ملک میں بٹھا دیا. وہاں بھی تیل کا بڑا مسئلہ ہے، وہاں سے بھی تیل کافی دنیا میں جاتا ہے اور وہاں ذخیرہ ہے. لہذا اس پر پوری طرح سے قابض ہونے کے لیے انہوں نے، اگر آپ برا نہ مانیں یا لوگ برا نہ مانیں، تو ایسی گنڈائی کی ہے اور ایسی دادا گیری اور اس طرح سے انسانیت کو شرمسار کرنے والا کرت کرتے ہوئے انہوں نے وہاں کے راشٹرپتی کا اغوا کیا. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا جو حالیہ موجودہ جنگ چل رہی ہے، جس کی زد میں پورے دنیا بھر کے دیش کہیں نہ کہیں آ رہے ہیں اور ان کو اس کا نقصان سیدھا پہنچ رہا ہے. اب آپ دیکھ لیے ہمارے ہی دیش میں گیس کی ان کی قلت ہونی شروع ہو گئی ہے. لوگ لائنوں میں لگ رہے ہیں، پریشان ہیں. جو 1 کروڑ کے آس پاس کی سنکھیا میں لوگ بھارت دیش سے کھاڑی دیشوں میں کام کرتے ہیں، وہاں سے جیون یاپن کے لیے وہ ایک طرح سے سورس ان کو وہاں ملا ہوا ہے. ایسے سارے کھاڑی دیش جو ہیں وہ اس سیدھے طور پر اس یدھ سے پربھاوت ہو رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی کی سنک نیتن یاہو اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ، اور ان دونوں کی ایسی چھوی ہو گئی ہے کہ ان کے بعد کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کب یہ کیا کہیں گے، کیا کریں گے، جو بولیں گے وہ کریں گے کہ نہیں کریں گے. حضرت ایک چیزیں میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے، چونکہ آپ ہمیشہ سے ہیومینٹی کو لے کر کے چلے ہیں. انترراشٹریہ استر پر کئی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کئی بیان آئے کہ مجھے نوبل پرسکار ملنا چاہیے، میں کئی دیشوں کے یدھ کو رکوا دیا ہوں. اور دوسری طرف یہ یدھ اس طرح سے ہو رہی ہے جہاں کہیں نہ کہیں جو انترراشٹریہ نیتا ہیں یا انترراشٹریہ استر کے نیتا ہیں، ان میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی نام ہے، نیتن یاہو کا بھی نام ہے، یہ لوگ کہیں نہ کہیں مانوتا اور انسانیت کی جو ایک کنڈیشن تھی یا پھر ان کا جو ایک کہہ سکتے ہیں اسٹرکچر تھا، وہ ان کو بھول رہے ہیں اور یدھ کو پوری دنیا کو ایک سوگات کے طور پر بھیٹ کروا رہے ہیں. بالکل، یہ تو جگ ظاہر ہے. بڑے بڑے پینلسٹ جو آج کل ڈیبیٹس میں بیٹھ رہے ہیں اور ہمارے دیش کے جو بڑے نیوی کے، ایئر فورس کے ادھیکاری ہیں، وہ سب تجزیہ نگاری کے طور پر باتیں سامنے رکھ رہے ہیں کہ جنگ کا کوئی مطلب نہیں بنتا تھا. آپ کسی کے ملک میں اپنے فیصلے کے مطابق رجیم چینج کر دیے گا، یہ کہاں کا قانون ہے، کون سا چارٹر ہے. یونائٹڈ نیشن بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عالمی ادارے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اکیلا دادا گیری کرتا ہوا امریکہ اور اسی کا جو نکلا ہوا ایک حصہ ہے نیتن یاہو، وہ اپنی سنک سے پوری دنیا کو پریشان کیے ہوا ہے. اب چاہیے کہ جتنے انسان دوست تمام ملکوں کے بڑے حکام ہیں، حاکم ہیں اور ذمہ دار ہیں، وہاں کے لیڈر ہیں، ان سب کو ایک جٹ ہو کر اس سنک کو رکوانا چاہیے تاکہ انسانیت کو آرام، سکون مل سکے اور وہ اس بحرانی کیفیت سے باہر آ سکیں. آج ایک تو یوں ہی ہر جگہ پریشانی ہے اور چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اس کے باوجود یہ کہ یہ نیا شگوفہ ایسا جنگ کا چھوڑ دیا گیا ہے مڈل ایسٹ میں، ایک بونڈر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی چپیٹ میں اگر یہ جنگ نہیں رکی تو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا دھیرے دھیرے اس کی چپیٹ میں آئے گی اور بڑے ممالک بھی اگر اس میں شامل ہو گئے اور کود گئے تو پھر اس جنگ کا روکنا میرے خیال میں کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی اور جو نقصان انسانیت کا ہوگا اس کی بھرپائی شاید کرنا مشکل ہو جائے. چلیے، بہت بہت شکریہ. آپ نے سٹن ٹائمز کے درشکوں کو ایران، امریکہ اور اسرائیل کے مسئلے پر اپنی باتیں رکھی ہے. لوگ اس ویڈیوز کو دیکھیں گے، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ سر. جی شکریہ.
सैयद साफ़ फ़खरी आलम हसन साहब को सुना, जो खान का पीर दमड़िया के शहजादा नसी हैं और वक्फ इनायत हुसैन 159 शाह मार्केट के मुतवल्ली भी हैं। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बढ़ते तनाव पर इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लोगों तक पहुँचाइएगा। इसके लिए आपको शेयर करना होगा। साथ में हमारे 2 प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, फेसबुक, वहाँ पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे सिटी टाइम्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। कैमरे के पीछे समीम मेहनत कर रहे थे।